جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتى ينصرف، جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، کتب له قیام لیلہ، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. گرمی کا موسم ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں، فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی تھی، ابھی تک آپ کے منہ میں بھوک و پیاس کے اثر آتے ہیں. ظہر کا وضو کرنے کے لیے آپ نے نل کھولا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کے حلق کے اندر جا رہا ہے، آپ کے منہ کے اندر جا رہا ہے. اس پانی کے 2-4 قطرے آپ اگر اپنی حلق کے اندر اتار لیں، کون دیکھنے جاتا ہے؟ کون ریکارڈ کرنے جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، وہ کون سی طاقت ہے سخت پیاس کے باوجود اور گرمی کے موسم کے باوجود اس پانی کو جو آپ کے منہ میں جا رہا ہے اس کو حلق کے نیچے اتارنے سے کون سی طاقت روک رہی ہے؟ اسی طاقت کا نام تقویٰ ہے، اسی طاقت کا نام اللہ کا ڈر ہے. روزہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ کا تقویٰ پیدا کرتا ہے. رمضان میں ایک کام اور کریں، ڈیلی کوشش کریں، جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو، کسی ساتھی کو، کسی بھی پڑوسی کو اپنے ساتھ افطار میں آپ بٹھا لیں. اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، کان لہ مثل اجر الصائم، تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا اتنا افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو پورا ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو میرے بھائیوں، آپ ایک روزہ رکھیں گے لیکن ثواب 2 روزے کا ملے گا اگر آپ نے ساتھ میں صرف ایک انسان کو افطار کرایا. رمضان کے آخری عشرے میں سب سے قیمتی 10 دن ہوتے ہیں، اسی آخری عشرے میں کوئی ایک رات تاک رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہوتی ہے. مگر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ 20 رمضان تک انسان بہت محنت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آخری عشرہ آیا تو صاحب مارکیٹوں میں گھوم رہا ہے، بیوی کو کپڑا دلانے چلا گیا، بچوں کو کپڑا دلانے چلا گیا. اب یہ جو آخری عشرے کی رات ہے، جو سب سے قیمتی رات ہے، وہ برباد ہو رہی ہے مارکیٹوں میں. ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے. اس مہینے کا بہت بڑا ایک مقام یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مہینے کا نام لے کر کے کہا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا ہے. قرآن مجید کا دوسرا پارہ آپ اٹھائیے، سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے، اور اسی مہینے کے اندر ایک رات ہے جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں، یا اپنی اردو زبان میں ہم شب قدر کہتے ہیں. اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے اس سورت کی، اس رات کی فضیلت پر پوری ایک سورت نازل کر دی جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات کتنی بڑی ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کر کے فجر تک کے اس پورے پیریڈ کو ہم رات کہتے ہیں. ایک رات 1000 مہینوں سے، 1000 مہینہ آپ کیلکولیٹر پہ جوڑیں گے 84 سال سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ ایک رات کی فضیلت 84 سال سے بھی بہتر ہے. سوال یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان میں ہم کیا کریں؟ اس کو جاننے کے لیے ہم یہ پہلے سمجھیں کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت روزہ ہے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی بھوکا رہنا نہیں ہوتا، صوم کے معنی پیاسا رہنا نہیں ہوتا، صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانا. جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے کی حالت میں منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں. اچھا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں. یہ روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور جسمانی کوئی بیماری نہ ہو، روزہ فرض ہے. یہ بات یاد رکھیے آپ. بعض گھروں میں لڑکیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، 12 سال کی ہو گئی، 13 سال کی ہو گئی، پیریڈ ان کو آنے لگے، بالغ ہو گئی، لیکن لوگ نہیں رکھواتے روزہ کی. صاحب ابھی ہماری بچی بہت چھوٹی ہے. بالغ ہے اگر لڑکی، بالغ ہے اگر لڑکا. لڑکے کے بالغ ہونے کی نشانی مچھ کے بال آ جائیں، زیر ناف بال آ جائیں، بالغ ہو گیا وہ.
لڑکی کی بلوغت کی نشانی اس کے پیریڈ شروع ہو جائیں. بالغ ہے اگر لڑکا اور لڑکی تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے. اب یہ روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے مسلمانوں. یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر پہلی مرتبہ روزہ فرض ہو رہا ہے. تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ ہمیں متقی بناتا ہے. اس لیے جب رمضان ختم ہو جائے تو اپنے آپ کو ہم ٹٹولیں اور جانچیں کہ ہمارا تقویٰ بڑھا کہ نہیں بڑھا. اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا. اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا. اگر رمضان ختم ہوتے ہی جو انسان مسجد میں آ کے لائن لگاتا تھا اب سینما ہال اور تھیٹر میں جا کے لائن لگا رہا ہے، اس کا مطلب اس نے تقویٰ نہیں سیکھا. رمضان میں 14-15 گھنٹے بھوکا رہنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی جا کے شراب پینے لگا، اس کا مطلب اس نے تقویٰ نہیں سیکھا. رمضان میں 15 گھنٹے اللہ کے حکم پر کھانا پانی اور بیوی کو چھوڑنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی ناچ گانے میں لگ گیا، حرام کاموں میں لگ گیا، اس کا مطلب اس نے روزے کو سمجھا ہی نہیں، اس نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں. لعلکم تتقون، رمضان تمہیں تقویٰ کا سبق دیتا ہے میرے بھائی. آپ جانتے ہیں جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، جب اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. انسان ذرا سی بات پہ الجھنے لگتا ہے، بحث کرنے لگتا ہے. اب یہاں پہ شریعت آپ کو کیا حکم دے رہی ہے؟ آپ روزے کی حالت میں اور زیادہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. اگر آپ کو کوئی گالی دے، آپ کو کوئی برا بھلا کہے، آپ بھوکے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کا ٹیمپر ہائی ہو رہا ہے، تب بھی آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو انسان روزہ رکھے فلا یرفس ولا یسخب، نہ تو کوئی گندی بات منہ سے نکالے، نہ شور شرابہ کرے، نہ کسی سے لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے. اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو وہ کہہ دے میں روزہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا یہ دوسرا سبق ہے. رمضان ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع دے رہا ہے، اپنی تربیت کا موقع دے رہا ہے، اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع دے رہا ہے. رمضان میں تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے. یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ یہ وہی نماز ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں عام دنوں میں. رمضان میں ہماری آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز وہی نماز ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے. 8 رکعت آپ تراویح پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے. یہ جو نماز ہے عام دنوں میں آپ یہ نماز گھر پہ پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، مگر رمضان میں آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتى ينصرف، جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، کتب له قیام لیلہ، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. بھائی آپ نے امام کے ساتھ تراویح 1 گھنٹہ پڑھی، آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھی، آپ نے 1.5 گھنٹہ پڑھی، لیکن ثواب کتنا مل رہا ہے؟ پوری رات کا ثواب مل رہا ہے. تو تراویح کی نماز ہمیں پڑھنا ہے میرے بھائی. مگر معاف کیجئے گا، بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، میں بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے شہر میں بعض جگہوں پر جو بڑی بڑی مارکیٹ ہے، جیسے آپ کے یہاں یہ کھریا ایک مارکیٹ ہے، حاجی پور کی ایک مارکیٹ ہے، تو مارکیٹ کے ایریا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ 3 دن تراویح پڑھتے ہیں. اور وہاں راجدھانی کی سپیڈ سے ایک حافظ صاحب آتے ہیں، صاحب پہلے دن انہوں نے 21 پارہ پڑھا دیا، دوسرے دن انہوں نے 7 پارہ 8 پارہ پڑھا دیا، اور تیسرے دن 1 پارہ آخری پارہ پڑھا کے تراویح ختم کر دی. یہ تراویح نہیں ہے، یہ تراویح کا مذاق ہے میرے بھائی. تراویح میں آپ قرآن ختم کریں اچھی بات ہے، قرآن نہ ختم کرے کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اطمینان سے قرآن پڑھا جائے اور اطمینان سے تراویح کی نماز پڑھی جائے. مقصد یہ ہے کہ آپ وہ خشوع اور خضوع پیدا کریں جو تہجد کے اندر پیدا ہوتا ہے. تراویح کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے کہ اتار دیا جائے. تو رمضان میں آپ سکون کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں. رمضان کا ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے میرے بھائیوں. اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں. ابھی آپ کو معلوم ہوگا کل کی جو تاریخ تھی 8 جو ہے پرسوں کی جو تاریخ تھی 8 مارچ کی تاریخ، 8 مارچ کی تاریخ کو پوری دنیا میں کیا منایا جاتا ہے؟ وومنس ڈے، مہیلا دیوس. دنیا والے مہیلاؤں کی آزادی کی بات کرتے ہیں،
لیکن آپ غور کریں کہ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں. کتنی حاملہ عورتیں, پریگننٹ عورتیں, ان کے پاس اپنے بدن میں پہنچانے کے لیے پانی نہیں, کھانا نہیں. کتنی دودھ پلانے والی عورتیں ہیں, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں اپنے بچے کو دودھ پلا سکے. 486 عورتوں کے لیے ایک لیٹرین ہے. اس قدر انسانیت کو ذلیل کرنے والے مناظر ہیں غزہ کے اندر. لیکن دنیا میں کسی کی آنکھوں, کسی کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی میرے بھائی, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ دنیا میں بھوکے رہتے ہیں. اور یہاں ممبئی اور گجرات میں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کی شادی ہوتی ہے, اور ایک شادی میں, شادی کے پہلے کی جو سیریمنی ہے اس میں 9 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. ناچنے گانے والی کو بلا کر کے 74 کروڑ روپے دے کر کے نچوایا جا رہا ہے. بڑے بڑے سیلیبریٹی کو پرائیویٹ جہاز سے بلا کر کے ان کو شادی میں جو ہے پیسہ دے کے بلایا جا رہا ہے. جس دیش میں 85 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن دیتی ہے گورنمنٹ, وہاں یہ حال ہے میرے بھائیوں. روزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے, روزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. بھوک کیا ہوتی ہے. ایک انسان, ہم تو بھائی اپنی چوائس سے بھوکے رہتے ہیں, ہم تو اللہ کے حکم سے بھوکے رہتے ہیں. ہمارے گھر میں کھانا ہے, پانی ہے, پھر بھی ہم بھوکے رہتے ہیں. لیکن روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے, دنیا کے کروڑوں انسان ایسے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ کھا سکیں. ان کے پاس نہ روٹی ہے, نہ چاول ہے, نہ اناج ہے. وہ بیچارے شام کو کھاتے ہیں تو صبح کی خبر نہیں, صبح کو کھاتے ہیں تو شام کی خبر نہیں. ان غریبوں اور بھوکوں کی بھوک کا احساس کراتا ہے روزہ. یہ روزے کا بہت بڑا سبق ہے میرے بھائیوں. جب روزہ شروع ہو, رمضان شروع ہو, تو اپنے ان غریب بھائیوں کے, ان بھوکے پیاسے بھائیوں کے بارے میں بھی ہم سوچا کریں. اور اسی لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے. اللہ کے نبی کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, کان اجود من الریح المرسلہ. اللہ کے رسول جب سخاوت کرتے تھے, جب اللہ کی راہ میں دان دیتے تھے, صدقہ خیرات کرتے تھے, تو تیز چلنے والی آندھی سے زیادہ آپ صدقہ خیرات کرتے تھے, اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی رمضان کے اندر. تو آنے والے رمضان میں ہم صدقہ خیرات بھی زیادہ زیادہ کریں. رمضان ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے میرے بھائیوں, اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے. گرمی کا موسم ہے, ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں, فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی تھی, ابھی تک آپ کے منہ میں بھوک و پیاس کے اثر آتے ہیں. ظہر کا وضو کرنے کے لیے آپ نے نل کھولا, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کے حلق کے اندر جا رہا ہے, آپ کے منہ کے اندر جا رہا ہے. اس پانی کے 2-4 قطرے آپ اگر اپنی حلق کے اندر اتار لیں, کون دیکھنے جاتا ہے, کون ریکارڈ کرنے جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں, وہ کون سی طاقت ہے سخت پیاس کے باوجود اور گرمی کے موسم کے باوجود اس پانی کو جو آپ کے منہ میں جا رہا ہے, اس کو حلق کے نیچے اتارنے سے کون سی طاقت روک رہی ہے؟ اسی طاقت کا نام تقویٰ ہے, اسی طاقت کا نام اللہ کا ڈر ہے. روزہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے, اللہ کا تقویٰ پیدا کرتا ہے. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم پر ہم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں, کھانا حلال ہے, پانی حلال ہے, بیوی حلال ہے, اور حلال چیزوں کو اگر اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں, تو سگریٹ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے, شراب کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے, گٹکھا کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے, کھینی کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے, گالی گلوچ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے, حرام کام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے. جس اللہ کے حکم پر ہم 1 مہینہ حلال چھوڑ سکتے ہیں, حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں میرے پیارے بھائیوں. اس لیے کبھی رمضان کو بوجھ مت سمجھنا. بعض لوگ رمضان کو بوجھ سمجھتے ہیں. رمضان شروع ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یار ابھی تو 5واں روزہ چل رہا, ابھی تو 25 دن باقی. معاف کرنا میرے بھائیوں, یہ مومن کی نشانی نہیں ہے, یہ منافق کی نشانی ہے جو رمضان کو اپنے اوپر بڑا بھاری سمجھتا ہے. اللہ کے نبی جب رمضان آتا تھا اپنے صحابہ کو ویلکم, استقبال کرتے تھے رمضان کا, اور اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے. اللہ کے نبی جب رمضان کا مہینہ آتا تھا خطبہ دیتے تھے, اور خطبے میں کہتے تھے اتاکم رمضان, اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے, وہ مہینہ آ چکا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. اللہ کے پیارے نبی خوش ہوتے تھے. اور ایک بات اور یاد رکھیے, رمضان میں آپ جب روزہ رکھیں, رمضان میں جب آپ تراویح کی نماز پڑھیں, رمضان میں جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کریں, 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں. 2 چیزیں آپ کے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے, ورنہ روزے کا کوئی مطلب نہیں, تراویح کا کوئی مطلب نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ. یہ نیت نہ ہو کہ صاحب ہمیں بھوکے رہنا ہے, ہماری صحت اچھی ہو جائے, ہماری کیلوری کم ہو جائے, ہمارا وزن کم ہو جائے. آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ یہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے, اس تراویح کا حکم رسول نے دیا ہے, اس جو ہے تلاوت کا حکم اللہ نے دیا ہے. آپ کو ایمان رکھنا ہے اور ثواب کی امید رکھنا ہے. یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا. اگر یہ 2 چیزیں ہیں, ایمان ہے اور ثواب کی امید ہے, تو آپ کو تراویح کی نماز بھاری نہیں لگے گی, آپ کو روزہ بھاری نہیں لگے گا, آپ کو قرآن کی تلاوت بھاری نہیں لگے گی.
रमजान में कुरान कसरत से पढ़ा करो मेरे भाई। रमजान कुरान के नुज़ूल का महीना है, इसी महीने की एक मुक़द्दस रात में कुरान उतरा था, इसलिए बड़ा बदनसीब है वो इंसान जो साल के 11 महीने भी कुरान नहीं पढ़ता है और रमजान में भी कुरान नहीं पढ़ता है। आज तो माशाअल्लाह आसानी है, मोबाइल पर आप जाइए, गूगल ऐप पे जाइए, गूगल एंड्रॉइड प्ले स्टोर में जाइए आप, और उसमें जाके जो है आप टाइप कर दीजिए अहसनुल बयान। अहसनुल बयान उर्दू की बड़ी अच्छी तफसीर है, ट्रांसलेशन और तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ आपके मोबाइल पर आ गई। अब आप कुरान भी पढ़ रहे हैं, साथ में तर्जमा भी पढ़ रहे हैं, साथ में तफसीर भी पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर आप तर्जमे के बगैर भी कुरान पढ़ेंगे, सिर्फ कुरान पढ़ेंगे, उसका भी आपको सवाब मिलेगा। कुरान पढ़ने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता है, एक एक हर पर 10-10 नेकी मिलेगी मेरे भाइयों। रमजान में कसरत से आप कुरान पढ़ें। इसी तरीके से रमजान में एक काम और करें, डेली कोशिश करें, जब इफ्तार करने के लिए बैठे, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी साथी को, किसी भी पड़ोसी को अपने साथ इफ्तार में आप बिठा लें। इसका क्या सवाब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन फत्तरा साइमन, जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, कान लहू बिस्लु अजरि साइम, तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को मिला उतना इफ्तार कराने वाले को भी मिलेगा, और उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, उसको पूरा सवाब मिलेगा और उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा। तो मेरे भाइयों, आप एक रोजा रखेंगे लेकिन सवाब 2 रोजे का मिलेगा अगर आपने साथ में सिर्फ एक इंसान को इफ्तार कराया। हमारे यहाँ क्या होता है, महीने में एक दिन इफ्तार पार्टी लोग करते हैं, पूरे अपने दोस्तों को दावत देते हैं, वो अलग बात है। आप इफ्तार पार्टी देते हैं, मैं उसको हराम गलत नहीं कहता, वो जायज है, लेकिन आप डेली जब इफ्तार करने के लिए बैठे तो साथ में किसी न किसी एक इंसान को जरूर ले लें। रमजान में एक काम हमें आपको और करना है, और वो काम ये है मेरे प्यारे भाइयों कि रमजान चेंजिंग का महीना है। खाने का टाइम बदल गया, पीने का टाइम बदल गया, सोने का टाइम बदल गया। सुबह 4 बजे कौन उठ करके नाश्ता करता है? शाम को 6 बजे कौन खाना खाता है? दोपहर का खाना खत्म हो गया, शाम को इफ्तार हो रहा है 6 बजे, सुबह 4 बजे सहरी खा रहे हैं, पूरी जिंदगी बदल गई। रमजान हमें यह सबक भी देता है मेरे भाइयों, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। इंसान अगर ये कहता है साहब मुझे इस बात की लत लग गई, मेरे अंदर ये गंदी आदत आ गई। हमारे बाज नौजवान हैं, मोबाइल पर गंदी चीजें देखने की बुरी लत लग गई। बाज नौजवान हैं, उनको जो है ज़िनाकारी की अल्लाह ना करे लत लग गई। बाज नौजवान हैं, शराब की और नशे की लत लग गई। मैं कहता हूं दुनिया की कोई लत है, अगर अल्लाह का डर दिल में है, अगर अल्लाह का तकवा दिल में है और इंसान ठान ले कि मुझे ये चीज छोड़ देना है, रमजान हमें ये सबक देता है कि हम बुरी से बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं मेरे भाइयों। तो आने वाले रमजान को अपनी जिंदगी में एक गुड चेंज, एक अच्छे परिवर्तन का महीना बना लें, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पाने की कोशिश करें। रमजान के आखिरी अशरे में सबसे कीमती 10 दिन होते हैं, उसी आखिरी अशरे में कोई एक रात ताक रात लैलतुल कद्र की रात भी होती है। मगर हम क्या देखते हैं, 20 रमजान तक इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तरावी पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, आखिरी अशरा आया तो साहब मार्केटों में घूम रहा है, बीवी को कपड़ा दिलाने चला गया, बच्चों को कपड़ा दिलाने चला गया। अब ये जो आखिरी अशरे की रात है, जो सबसे कीमती रात है, वो बर्बाद हो रही है मार्केटों में। एक वाकया आपको सुनाऊं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे अपने दौर के। एक मरतबा वो दर्स दे रहे थे। अच्छा, इमाम मालिक किस चीज का दर्स देते थे? हदीस पढ़ाते थे, हदीस का दर्स देते थे। उनके दर्स के दौरान एक इंसान बाहर से आया, चिल्लाने लगा, हाथी आया, हाथी आया। मदीना में हाथी नहीं होता था। अब जितने उनके शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, सब उठ करके चले गए कि साहब हाथी आया, हमने कभी हाथी नहीं देखा, चल के हाथी देख लें। इमाम मालिक का एक शागिर्द था जिसका नाम था यहया बिन यहया लैसी, वो बेचारा बैठा था। इमाम मालिक ने कहा, भाई तुम क्यों नहीं गए? सारे तलबा चले गए हाथी देखने, क्या तुम पहले हाथी देख चुके हो? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया यहया बिन यहया लैसी ने। उसने कहा, इमाम साहब, इन्नमा क़दिमतुल मदीनत लिअरा मालिकन ला लिअरा फ़ीलन। कहा कि मैं मदीना इसलिए नहीं आया हूं कि मैं हाथी देखूं, मैं मदीना आया हूं इमाम मालिक से हदीस का दर्स सीखने के लिए। मैं हाथी देखने नहीं जाऊंगा, वो 10 मिनट मेरा बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इमाम मालिक के उन तमाम शागिर्दों में सिर्फ एक शागिर्द ऐसा था जिसको पता था कि मेरे आने का मकसद क्या है, और उसने उस मकसद को बर्बाद नहीं किया। और उसका रिजल्ट यह निकला कि जब इमाम मालिक दुनिया से चले गए तो उन्होंने जो हदीस पढ़ाई थी, उस हदीस की एक किताब तैयार हुई। उस किताब का नाम है मुअत्ता इमाम मालिक। और जाकर के उलमा से पूछ लो कि मुअत्ता इमाम मालिक तो बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है, मगर इमाम मालिक से, मुअत्ता इमाम मालिक का सबसे मुस्तनद अगर कोई नुस्खा है, सबसे ऑथेंटिक अगर कोई नुस्खा है, तो इमाम यहया बिन यहया लैसी का है, जिसने अपनी जिंदगी को इमाम मालिक से हदीस सीखने के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे भाइयों, रमजान का महीना भी साल का बड़ा कीमती महीना है। मोबाइल के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, नाच गानों के जरिए बहुत सारे हाथी आएंगे और आपको भड़काने की कोशिश करेंगे
کریں گے ان ہاتھیوں سے ہوشیار رہنا جس طریقے سے امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی اپنے استاذ کے درس میں بیٹھے رہے اور نہیں گئے ہاتھی دیکھنے. ہمیں ان ہاتھیوں سے ہوشیار رہنا ہے, ہمیں موبائل سے ہوشیار رہنا ہے, ہمیں فیس بک سے ہوشیار رہنا ہے, ہمیں اپنے سال کے قیمتی دنوں کو برباد نہیں ہونے دینا ہے. بڑا بڑا قیمتی ٹائم ہوگا میرے بھائی. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہوں گے, 29 یا 30 دن کا روزہ ہوگا. ایک ایک دن کو بڑا سنبھال کے گزاریے گا. کوشش کیجئے رمضان میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو. اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں, اپنی زبان کی حفاظت کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے, من لم یدع قول الزور والعمل به, اگر زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, بے ایمانی کرتے ہو, فلیس للہ حاجۃ, تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم اپنا کھانا چھوڑ دو, پانی چھوڑ دو. اس لیے میرے بھائیوں, آنے والے رمضان میں ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی, اپنے آنکھوں کی اور اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کریں. اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچائیں. کوشش کریں کہ اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی اطاعت کے کاموں میں گزاریں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے. اللہ اس آنے والے رمضان کو ہمیں قرآن کی تلاوت میں, تراویح میں, روزے میں اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات میں اور آخری عشرے میں اعتکاف میں اور لیلۃ القدر میں جاگنے میں اللہ تعالی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی ہم نیکی کے کام کریں, ہماری نیکیوں کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے, ہماری نیکیاں بھی ہماری طرح کمزور ہیں, ٹوٹی پھوٹی ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.